بانفسہم، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ حضرات، آج ہمیں یہاں ایک مضبوط فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ یہ ملک ہندوستان جس میں اللہ نے ہمیں جینے کا موقع دیا ہے، کیا اس ملک ہندوستان میں یہ کلمہ والی قوم ایک زندہ باضمیر باعزت قوم بن کر زندہ رہے گی، یا ایک مردہ بے روح اور بے ضمیر قوم بن کر زندہ رہے گی؟ اگر آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ایک زندہ باضمیر باعزت قوم بن کر جیوں گا، اور سرزمین میسور کے اس مرد آہن کی آواز اگر آپ کے دل میں گدگدا رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے کہ شہر کی ایک دن کی زندگی جدھر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے، تو آج ہمیں یہاں ایک مضبوط فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایک دن اور ایک رات اس زمین پر جئیں گے تو اپنے زمین کے زندگی کے ساتھ جئیں گے، انشاءاللہ قوت ایمانی کے ساتھ جئیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قوت آپ کے دل میں پیدا کر دے اور اس فیصلہ کی توفیق عطا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کے تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ بے شک حضرات، حالات کا آنا اور جانا اس کائنات کا دستور رہا ہے۔ حالات کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی رہیں گے، لیکن انہی حالاتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے امتحان لیتا ہے، اور جو ان حالاتوں میں تپتا ہے، یاد رکھو وہی مستقبل کا ہیرو بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرات، آج حالات اور مشکلات کا آئینہ دکھا کر، ہمارے جان و مال کے خسارے کا آئینہ دکھا کر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کمزور کرنے کی منصوبہ بند کوشش اس ملک میں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حالات کا آنا کیا کسی قوم کے مردہ ہونے کی پہچان ہے؟ نہیں، حالات زندہ قوم کے ساتھ آتی ہے۔ یاد رکھو لوگوں، جو قوم قبرستان میں لیٹ گئی ان کے ساتھ کبھی بھی حالات پیش نہیں آتے ہیں، بلکہ جو قوم زندہ ہوتی ہے حالات انہی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جو بچہ دوڑنا جاتا ہے ٹھوکر انہی کو لگتی ہے، جس کے پیر میں چلنے کی صلاحیت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، اس کے لیے ٹھوکر کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جو بچہ چلنا جانتا ہے وہی گرتا ہے، اپاہج بچے کے لیے گرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آم کا زمانہ آ رہا ہے، دیکھیے گا جس درخت میں پھل ہوگا بچے ڈھیلے اور پتھر اسی پر ماریں گے، اور اس درخت کو پتھر کی مار سہنی پڑے گی، اور جس درخت میں پھل نہیں ہوگا اس درخت کو پتھر کی مار کھانے کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو لوگوں، اگر آج ہمارے ساتھ حالات ہیں تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دنیا ہمیں زندہ قوم سمجھ رہی ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ یہ قوم غفلت میں ضرور ہے لیکن مردہ نہیں ہوئی ہے، اور جب یہ قوم سچائی کے ساتھ کروٹ بدل لی اور سچائی کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ متحد ہو گئے، پورے ایمان کے ساتھ ایمان کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھو لوگوں اس کائنات کو پلٹ دے گا۔ اس لیے اگر آج حالات آتے ہیں تو ہمیں بزدل نہیں ہونا ہے، بزدلی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور بزدلی کبھی بھی ایک سینے میں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ حالات کے آنے کے بعد
ہمارا جذبہ ایمانی وہی ہونی چاہیے جو ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم حالات کے طوفان کو دیکھتے تھے تو ہمارا ایمان گھٹنے کے بجائے بڑھ جاتا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے انقلاب کا ایک بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہ طے کر کے جاؤیں کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے قلم سے ہوتا ہے، کسی انسان کے قلم سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ رات جتنی کالی اور سیاہ ہوتی ہے، اللہ اسی رات کے سیاہ سے چمکتا ہوا سورج کو نکالتا ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ جو اللہ سیاہ رات کے پیڑ سے چمکتے ہوئے سورج کو نکال سکتا ہے، بتائیے اس زمین پر مشکل حالات کے پیڑ سے اچھے حالات نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے؟ وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی قوم اس پر یقین رکھتی ہے، اس پر بھروسہ کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عزت دینے والی ذات بھی وہی ہے، ذلت دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور زمین کا کوئی بھی فیصلہ اللہ کے قلم کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو آج جہاں بھی حالات آئے، جس قدر بھی رہے، ہم پورے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جس سماج میں رہے، جس سوسائٹی اور گاؤں اور سماج میں رہے، ہم پورے اتحاد کے ساتھ جم کر مقابلہ کریں، اور کبھی بھی ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے۔ اب اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ اس لیے آج پورا مجمع یہ فیصلہ کر کے جائے کہ ہم پورے ایمان کے ساتھ متحد رہیں گے اور ایک کلمہ کی بنیاد پر کھڑے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر ہمیں ڈرا رہی ہے، ہمیں دھمکا رہی ہے، اور اس بات کہہ رہی ہے کہ یہ قوم تم تعداد میں کم ہو۔ ہم ان سے کہہ دیں گے کہ 25 کروڑ مسلمان کوئی چوٹی نہیں جس کو مسل دیا جائے، کوئی دن کا نہیں جس کو ہوا میں اڑا دیا جائے، بلکہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جیت اور ہار اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کوئی قوم جب اپنے نظم و اتحاد کے ساتھ، اپنی پوری جوان مردی کے ساتھ زمین پر کھڑی ہوتی ہے تو اللہ چھوٹی سی چھوٹی جماعت کو بھی فتح و کامرانی اور کامیابی سے نواز دیتا ہے۔ حضرات، آج یہ حکومت جس کو نہ رام سے محبت ہے نہ رحمان سے محبت ہے، بلکہ اپنی کرسی اور اقتدار سے محبت ہے، اور اپنی کرسی پر باقی رہنے کے لیے روز بروز نئی چال کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے مذہب کی آگ کو بھڑکا کر ہمارے درمیان، ہندو مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کی، اور آگے چل کر مسلک کی آگ کو بھڑکا کر ہمارے درمیان شیعہ، سنی، بریلوی اور دیوبندی کے درمیان تفریق پیدا کی، اور اب ہمیں حجاب کے مسئلے میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کہ ہم ان جابر طاقتوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس زمین پر خون کا آخری قطرہ بہا سکتے ہیں، لیکن اسلام اور شریعت کو چھوڑنا قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھو لوگوں، اگر حوصلہ بلند ہوگا، صفوں میں اتحاد ہوگی، تو زمین کی کوئی بھی جابر طاقت ہم سے اسلام اور شریعت کو چھیننا قبول نہیں کرے گی۔ آخر بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی نصرت اور مدد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آتی ہے۔ آج میں کہوں گا اور درد بھرے انداز میں کہوں گا کہ ہماری انگلی صرف دہلی کے سرکار کی طرف نہیں بلکہ کبھی اپنے آپ کی طرف بھی اٹھنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اپنے حالات کو درست کر لیں گے، اپنی زندگی کو پاک کر لیں گے، تو وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نارے نمرود کو پھول بنا سکتا ہے، وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ نکال سکتا ہے، وہ اللہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے پیٹ سے
جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نجات دے سکتا ہے، وہ اللہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پرورش کر سکتا ہے، وہ اللہ جو مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے، تو بتائیے وہ اللہ آج بھی ہماری ایمان اور ہماری ایمان کی بنیاد پر، ہماری نیکی کی بنیاد پر ہماری حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم ایک بن گئے تو ہماری کوئی بھی دنیا کی جابر طاقت ہم سے ہمارا ایمان کو نہیں چھین سکتی ہے۔ اور آخر بات یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جانا ہے تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت کا نام موت ایکسپریس ہے، اور ریزرویشن بھی معلوم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کی مثال ایک ہوٹل اور سرائے کی سی ہے، جس میں انسان چند روز مسافر کی طرح قیام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا فانی میں امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، یا شیطانی خرافات پر عمل کر کے جہنم جیسی بدترین جگہوں کو اپنا ٹھکانہ اور مقام بناتا ہے۔ ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے، ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اڑتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔